میرا نام چاند ہے اور میری عمر 26 سال ہے۔ میں شہر میں ایک دفتر میں کام کرتا ہوں۔ چھٹیوں کے دوران مجھے شہر کی ہلچل سے دور گاؤں میں وقت گزارنا اچھا لگتا ہے۔ جنگل کے بالکل کنارے واقع ایک چھوٹے سے گاؤں میں میرا ایک گھر ہے، لیکن ایک حادثے کے بعد میں نے اس گاؤں میں جانا چھوڑ دیا۔ میں کام سے بہت تھک گیا تھا، مجھے آرام کی اشد ضرورت تھی، اس لیے میں نے شہر سے باہر جانے کا سوچا۔ میں اپنے گھر گیا، اپنا سامان باندھا اور اپنی گاڑی میں گاؤں کی طرف چلا گیا۔ جب میں گاؤں میں پہنچا تو شام ہو چکی تھی اور میں لمبی ڈرائیو کی وجہ سے کافی تھکا ہوا تھا۔ میں سیدھا بستر پر جا کر سو گیا۔ آدھی رات کو میں اپنی گاڑی کا الارم بجنے پر بیدار ہوا۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے اپنی کار کی چابیاں تلاش کی اور الارم بند کر دیا۔ جب اونچی آواز میں الارم بج گیا تو میں دوبارہ بستر پر لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد پھر سے الارم بجنے لگا۔ میں نے سوتے ہوئے الارم بند کر دیا۔ سب کچھ بہت خاموش تھا، چاروں طرف خاموشی تھی۔ کوئی 5 منٹ بعد تیسری بار الارم پھر بج گیا۔ یہ اب بھی ایک یا دو بار کام کرتا ہے، لیکن بار بار میں جاننا چاہتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی میرے ساتھ مذاق کر رہا ہو، لیکن رات کے اس وقت میں پردے کے پاس کھڑا ہو کر دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ چاندنی میں جھاڑیوں سے کوئی میری گاڑی کی طرف آتا ہے۔ جو بھی تھا وہ لمبا، پتلا اور سیاہ جلد والا تھا۔ وہ گاڑی کے قریب آیا اور اپنے لمبے اور پتلے ہاتھوں سے گاڑی کو دھکا دیا۔ خطرے کی گھنٹی پھر سے بج گئی، لیکن تاریک شخصیت تیزی سے جھاڑیوں میں واپس چلی گئی۔ اس وقت میں جانتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں خوف سے کانپ رہا تھا۔ میں نے الارم بند کر دیا اور اس چیز پر نظر رکھنے لگا۔ وہ چیز جھاڑیوں سے نکلی اور آہستہ آہستہ میرے گھر کے گیٹ کے قریب آنے لگی۔ اپنے ایک ہاتھ سے اس نے گیٹ کا لاک کھولا۔ میں اتنا خوف زدہ تھا کہ ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ میرے ذہن میں کئی برے خیالات آ رہے تھے۔ وہ کیا ہے؟ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ وہ کیا کر رہا ہے؟ کیا وہ کبھی یہاں سے جائے گا؟ میرا جسم سر سے پاؤں تک کانپ رہا تھا۔ میرا حلق خشک تھا اور دل دھڑک رہا تھا۔ میں بہت خوف زدہ تھا اور میرے دانت خوف سے چہک رہے تھے۔ میں نے خود پر قابو رکھا اور جتنی تیزی سے ہو سکتا تھا نیچے چلا گیا۔ میں بھی لائٹس آن کرنے ہی والا تھا کہ میرے پاؤں جم گئے۔ وہ سیاہ شکل کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ وہ کھڑکی سے اندر دیکھ رہا تھا کہ اندر کوئی ہے یا نہیں۔ میں جلدی سے اپنے صوفے کے پیچھے چھپ گیا اور دیکھنے لگا۔ اب میں نے محسوس کیا کہ کار کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا اس کا اپنے شکار کو بہکانے کا طریقہ تھا۔ میں اس کے خوفناک چہرے سے نظریں نہیں ہٹا رہا تھا۔ اس کی جلد راکھ جیسی تھی جس پر جھریاں تھیں۔ اس کی آنکھیں چھوٹی اور بالکل کالی تھیں۔ اس کی ناک کی جگہ 2 بڑے گڑھے تھے۔ ہونٹوں کی بجائے اس کے چہرے پر بڑے تیز دانتوں کے 2 لکیریں تھیں۔ اس کی سانسیں بہت بھاری اور خوفناک تھیں، جو کھڑکی پر بھاپ کی طرح صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ میں جانتا تھا کہ وہ جانے والا نہیں۔ کچھ دیر کھڑکی کے پاس کھڑے رہنے کے بعد مجھے سامنے کا دروازہ کھولنے کی آواز آئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ دروازے کا ہینڈل کھولنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کے بعد جانوروں نے ایک زوردار آواز دی۔ وہ آواز کسی انسان کی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ آواز ایسی تھی جیسے کوئی پاگل کتا ہڈی چبا رہا ہو۔ یہ کسی گہرے اور خوفناک جانور کی چیخنے کی آواز تھی۔ میں جانتا تھا کہ اگر اس نے مجھے دیکھا تو وہ اندر جانے کے لیے کچھ بھی کرے گا۔ میں نے خود کو صوفے کے پیچھے چھپا دیا۔ میں چاہتا تھا کہ صوفے کے سائے میں چھپ جاؤں اور کوئی شور نہ کروں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں اپنے اعصاب کی آواز سن سکتا تھا۔ میں بس مرنے ہی والا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں وہاں کتنی دیر تک چھپا رہا۔
جب میں بیدار ہوا تو میں نے دروازے کی طرف دیکھا، وہ جانور چلا گیا۔ دروازہ اپنی جگہ پر تھا اور ہر چیز محفوظ لگ رہی تھی۔ میں نے سیڑھیاں چڑھ کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ باہر روشنی تھی، کسی قسم کا خطرہ نہیں تھا۔ میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور اپنی چابیاں پکڑ لیں۔ میں نے اپنا سامان بھی نہیں لیا۔ میں گاڑی کی طرف بھاگا۔ میں گاڑی میں بیٹھا، دروازہ بند کر دیا اور جتنی جلدی ہو سکا گاؤں سے باہر نکل گیا۔ میں اپنے شہر پہنچنے تک گاڑی چلاتا رہا۔ اپنے اپارٹمنٹ پہنچ کر میں نے ریڈیو آن کیا اور خبریں سننا شروع کر دیں۔ اناؤنسر نے بتایا کہ گاؤں میں 2 لڑکیوں کی لاشیں ملی ہیں۔ اس کی بری طرح مسخ شدہ لاش دلدل میں پڑی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ جانور کو وہ مل گیا جو وہ چاہتا تھا۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ہارر کہانی اچھی لگی تو مزید اس طرح کی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کوئی بھی ہارر سٹوری ہمیں بھیجنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے ای میل پر بھیج دیں۔ شکریہ۔